آبائے سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما نفس البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر زینت محفل سیدی سندی آقا نعمت افتخار ملت جناب السید الشریف علامہ افتخار حسین نقوی صاحب اور علماء اور زعماء اساتذہ احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کے عنوان کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ آج سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا ہم بیان کریں گے۔ آج ان کی حرمت اور عظیمت پر گفتگو کریں گے جو اس وقت عالم اسلام کی اشد ضرورت ہے، اور ان کی عظیمت مآب جذبوں کو بیدار کر کے امت کو الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے اس پر آمادہ کرنا ہے، جو اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں امامت و ولایت علی علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں۔ ویسے تو بحمد اللہ تعالیٰ سچ ٹی وی کا ایک تاریخی اعزاز ہے کہ اپنے معاملات سے بالاتر ہو کر انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو نوکری کی ہے 164 گھنٹہ میں نے سچ ٹی وی کی سکرین پر حرمت ابو طالب کا بیان کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اب تو ہمارے خطابات سن کر لوگ اس ٹائٹل پر پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کسی مشخص پیمانے میں نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ علی کے باپ ہیں، یہ کہیں کہ وہ ام رسول ہیں، ایک ٹائٹل ہے نا۔ قرآن کریم نے جس تقدس میں ان کو بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری الوہی نظروں کے اندر میری ذات کے بعد سب سے بااعتماد اگر کوئی وجود ہے حفاظت نبوت کے لیے تو وہ ابو طالب علیہ السلام کا وجود ہے۔ ایک کرسی لے بس ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیے۔ جس وقت ہم طبع انسانی کا جائزہ لیتے ہیں، مختلف جذبات کے تصورات کا ہم خیال کرتے ہیں، تو انسان کی وقار اور حمیت میں جو اعلیٰ ترین جذبہ ہے وہ غیرت کا ہے اور حمیت کا ہے۔ تو جب ہم نے اس کے تدریجی تسلسل کو دیکھا تو خدا کی کائنات میں انبیاء کے بعد اللہ کی غیرت کا اگر کوئی عنوان ہے تو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں آج روایت سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ان کی فضیلتوں کو بیان نہیں کریں گے کیونکہ فضیلتوں کا قد ابو طالب سے بہت چھوٹا ہے۔ فضیلتیں
ان کے حرکات و سکنات اور سانسوں کی تعبیر کے ساتھ چلتی رہیں، وہ احساس بیدار کرتے، ادھر آیت فضیلت میں اتر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کا جائزہ کسی مذہب کی اینک لگا کر نہیں دیکھا، مذہب تشیع ہو، مذہب تسنن ہو، ان کا قد بھی عرفان ابی طالب سے بہت چھوٹا ہے۔ ان مذہبوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس ذات والا صفات کو اس پیمانے میں پیش ہی نہیں کیا جس پیمانے نے قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی وہ اعلیٰ شخصیت ہیں، میں حیرت زدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کے تقدس مآب جذبوں کو بیان فرماتے ہوا فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ عزیمت نبوت کا خمیر ہے، صبر نبوت کا خمیر ہے، درگزر حق کی خاطر یہ نبوت کا خمیر ہے۔ لیکن جب کردار کی عظمت میں اترتے ہیں، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس مآب ابلاغ دین، تبلیغ دین اور احقاق حق کے لیے ان کی کردار کو دیکھتے ہیں تو ان کے کردار کی سلامتی کا پہلا عنوان اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس لیے قدرت نے کہا ہر شخص اپنے تشخص میں، اپنے پیمانہ عظمت میں، اپنی محبت میں اور اپنے کردار کی عظمت میں اس کی شناخت ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی شناخت عامیانہ نہیں ہے، یہ خدا کا اعتماد ہے، خدا کا اعتماد ہے۔ تو جب اللہ نے اللہ ہو کر، رسول نے رسول ہو کر جناب ابو طالب پر اعتماد کیا ہے، امت کیوں نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے۔ جس دن، یہ میرا تجربہ، مشاہدہ اور تحقیق اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس دن ابو طالب علیہ السلام کی عظیمت کو ہم قبلہ محبت اور قبلہ اسوہ عظمت بنائیں گے اور ابو طالب علیہ السلام کے تقدس کو اپنی روحوں کا سرمایہ سمجھیں گے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے جذبات امتنان کو رہنما بنائیں گے، تو اسی دن اسلام غالب آ جائے گا۔ یہ میرا تجربہ مشاہدہ نہیں، قرآن کی گواہی ہے، یہ قرآنی گواہی ہے اور نبوی گواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ام محترم حیات رہے، میں بھی محفوظ رہا، نبوت بھی محفوظ رہی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ تو میں نے جس وقت ان کا جائزہ ان کے جذبات امتنان اور فطرت سے لیا تو مجھے وہ ایسی شخصیت کی عظمت میں یہ نظر آیا کہ اللہ نے الہی نظام، یہ بات بڑی اہم ہے جس طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنی وحی نازل ہوئی ہے لوح محفوظ سے، اس ساری وحی کے کسی ایک حرف کا، لفظ نہیں حرف کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ یہ بات تاریخی عرض کر رہا ہوں، کسی مذہب کے تصور میں کوئی حرف نازل نہیں ہوا، کسی مذہب کے ٹائٹل پر، اس کی وثاقت پر، اس کی توثیق پر، اس کی ثقافت پر، اس کی اتھینٹسٹی پر، کسی بھی ٹائٹل پر ایک حرف بھی کوئی شخص کائنات کا نہیں دکھا سکتا کہ یہ سنی کے تناظر میں نازل کیا گیا ہے، یہ شیعہ کے تناظر میں نازل کیا گیا ہے، یہ خارجی مذاہب کے منظرنامے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک حرف بھی جو وحی نازل ہوئی ہے، اس ساری وحی کا خلاصہ قرآن ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ بھی خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ الہی نظام بن کر نازل ہوا ہے۔ خدا کی حکمت اور دانائی کی حرمت کو دیکھو۔ ہم اپنے تجربے سے دیکھتے ہیں، کوئی بندہ کوئی مشینری ایجاد کرتا ہے تو اس کے کل پرزے سمجھتا ہے نا، اس کی اسمبلنگ سمجھتا ہے، اس کا سب کچھ سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو دیر پا مفید اور ہدف پر پہنچانے کے لیے میں کچھ ہدایات جو ہیں وہ لکھ دوں تاکہ چلانے والا، استعمال کرنے والا اس کو اس انداز میں استعمال کرے کہ وہ مفید ثابت ہو۔ ایسا ہے نا؟
آپ موٹر سائیکل خریدتے ہو تو اس کے ساتھ بھی وہ چھوٹا سا ہدایات کا کتاب چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا موجد چھوٹی سی کائنات کو، چھوٹی سی چیز کو وہ ایجاد کر کے ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایات جاری کروں۔ حیرت اس بات پر ہے جس نے کائنات کو خلق دیا ہے اس کی اتنی دانست بھی نہیں کہ کائنات کے لیے کوئی نظام بھی وضع کرے۔ تو ضروری ٹھہرا کہ اس نے کوئی نہ کوئی نظام بنایا ہے۔ یہاں آپ ہر روزانہ تجربات سے گزرتے ہیں۔ یہ اسٹرانومسٹ کو اگر بیٹھا ہے تو علم الحیات سے وہ تعلق رکھتے ہوئے جب تک سیارگان اپنے مدارز میں گھومتے رہتے ہیں تو فائدہ دیتے ہیں، فیض بار ہوتے ہیں۔ ہر کائنات حتیٰ کہ حشرات الارض کے اندر حشرات الارض کا بھی نظام ہے، چیونٹیوں کا بھی نظام ہے۔ تو جس کے لیے کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جو اس کائنات کا حسن ہے، حضرت انسان جو ہے، حضرت انسان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ نظام انسانیت بکھری کیوں، ٹوٹی کیوں، رشتے تباہ کیوں ہوئے، اخلاقی قدریں کیوں گزری، سیلف اسٹریس اور خود غرضی کیوں آئی؟ ہم نے اسلام کو مذہب کے ٹائٹل پر مذہب کی عینک سے دیکھا ہے، اسلام کو نظام کی عظمت سے نہیں دیکھا۔ یہ بات میری انتہائی قابل غور ہے۔ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ نظام اور دین نازل ہوا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن سے بھی پہلے جس نے اس نظام کی نشاندہی کی ہے وہ کہتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ دین کے لیے اپنا کردار دینا چاہا تو کفار مکہ مزاحم ہو گئے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبی کے ہوتے ہوئے حرمت نبوت پر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے مندرجات اتنے بلند ہیں کہ اتنا خدا کا آسمان بھی بلند نہیں ہے۔ میری جذباتی باتیں نہیں، اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مزاحم مت کر رہے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو اپنا سماج، اپنی معاشرت کہ انسان کے پیکر میں حیوانیت کا تسلسل ہے۔ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین القدیم اہلہ غیر خیبی، محمد جو لے کر آئے ہیں الہی نظام لے کر آئے ہیں، اور یہ نظام کوئی نئی اختراع نہیں ہے۔ حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظام ہی دے کر بھیجا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین تک جتنے بھی نمائندگان حق آئے ہیں، ہر ایک نمائندہ خدا کا نظام لے کر آیا ہے، اور یہ نظام تمہاری بقا کی ضمانت بھی ہے اور تمہاری نجات کا باعث بھی ہے، اور انسانیت کے لیے یہ مجبوری بھی ہے اور فطرت کی معراج بھی ہے۔ یہ خطبہ جناب ابو طالب علیہ السلام رسالت کے سامنے کھڑے ہو کر دے رہے ہیں۔ کہا اگر تم اس نظام کے مد مقابل آئے، نظام کے ساتھ تم نے مزاحمت کی، تو یاد رکھنا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل، اگر خدا کے نظام کے مد مقابل تم آئے تو پھر میں اپنی تلوار سے تمہارا فیصلہ کروں گا۔ میں حق کی ترجمانی کے لیے محمد کی نصرت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو قرآن آیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد۔ فرمایا اب وہاں کھڑا تو ابی طالب کا اکیلا ہے، تو ابو طالب کو اللہ نے ایک شخص نہیں کہا، ایمان کی کائنات کہا ہے۔ ایک اور حوالہ پیش کر دوں، یہ ابو طالب علیہ السلام ابن عبد المطلب صرف نہیں ہیں، یا ام نبی نہیں ہیں، یا والد علی نہیں ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی ان کا ایک مقام ہے، یہ اپنے وقت کے ابراہیم ہیں۔ آپ بولتے ہو نا کہ انی جاعلک للناس امامہ، بولتے ہو،
اور شیعہ تو سب سے زیادہ بولتے ہیں، اس سے امامت کا ٹائٹل اخذ کرتے ہیں، لیکن شیعہ امامت کا تصور تو دیتے ہیں، مقدمہ امامت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ امامت ایسے نہیں کوئی ٹائٹل تھا اور قدرت نے بلا لگا دیا کہا تم امام ہو، نہیں، فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے امامت کے اعلان سے پہلے ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا ہے۔ نظام کائنات میں جتنی آزمائشوں کا تصور موجود تھا، ہر آزمائش کو ابراہیم نے یوں اتمام کیا، یوں مکمل کیا کہ آزمائشوں کو بھی معراج ملی، حرمت ملی۔ جان کی آزمائش کے لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، لگائی چھلانگ آگ میں کہ نہیں؟ ابھی تو یہ عشق کی باتیں تھیں، پھر مال قربان، پھر اولاد، ہاں پھر قدرت نے کہا اس سے آگے تو کوئی آزمائش کا امکان ہی نہیں، تصور نہیں، تیری ذات کو آزما لیا، تیری اولاد کو آزما لیا، تیرے مال کو آزما لیا، سب کچھ ابراہیم تم پیش کر دیو گئے ہو، تم مقدمہ امامت میں آگے بڑھ گئے، اس لیے للناس امامہ، پوری انسانیت کے لیے آپ امام ہیں، ایسا ہے نا، قانون قرآن ہے۔ اب آئیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جن راہوں سے گزر کر امامت کا ٹائٹل حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک جذبہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا، بیٹے کی قربانی خدا کی محبت میں، اس کا کوئی عقلی تصور کوئی نہیں ہے۔ یہ عشق کی وہ کائنات ہے جہاں عشق بھی سجدہ ریز ہے۔ اب اس تصور میں آپ غور کیجئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل دیا، کیا دیا؟ اس کو بھی دمبا دے کر بچا لیا گیا، بچ گئے نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ دیا، اس کی تاریخ بن گئی۔ تو جس نے ایک اسماعیل دیا اس کو بھی بچا لیا گیا، پھر بھی امامت کے ٹائٹل کا پہلا عنوان ابراہیم ہے۔ میرا سوال ہے ملت اسلامیہ پر، جس کے سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں، وہ امامت کے ٹائٹل پر کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے اس نظم کے مطابق جس طرح اس امت کے مہدی امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں، ملت ابراہیم کا آخری اگر کوئی مہدی ہے تو اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم شخص نہیں کسی تشخص میں بیان ہو، بلکہ وفاؤں کی کائنات ہے۔ قانتن، وہ فرما برداری میں ہر وقت جھکا رہتا ہے۔ للہ حنیفہ، ہر باطل سے کٹ کر اس نے خدا کے ساتھ خود کو جوڑ لیا ہے، خود سے بھی ہٹ گیا ہے، وہ خدا کا ہو گیا ہے، خود سے بھی تبتل الیہ تبتیلا کے تصور میں جا پہنچا ہے۔ تو جب اس مقام پر ابراہیم جا پہنچے تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم آؤ میرے خلیل بن جاؤ۔ انسان کے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر، تاریخ کے اندر، سوائے ابراہیم کے اور کوئی خلیل، یہ ٹائٹل ہے نا، اس محبت کی انتہا کا یہ صلہ ہے قدرت کی طرف سے۔ تو جو شخص اس تصور میں آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سب سے حسین دین تو اس کا ہے ممن اسلم، جو اللہ کے حضور اس کی رضا کے سامنے جھک گیا، خواہ وہ شیب ابی طالب میں جھکا یا وہ کربلا میں جھکا، جہاں اس نے تسلیم کا کردار دیا ہے اس کا حسین احسن دین ہے، اس سے اوپر کسی کا دین نہیں ہے۔ وجہہ للہ، اور اس تسلیم میں صرف اللہ کی رضا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ خدا کی رضا میں اس قدر آگے چلا گیا کہ اسے مرتبہ احسان نصیب ہو گیا۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جو خدا کو بالمشافہ دیکھے۔ حدیث ہے نا کہ اس ایمان کیا ہے؟ جی ایمان کے ارکان، اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خدا کی بندگی ایسے کرو جیسے اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک یہ ہے نا،
تو گویا یہ چیز موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِن، وہ اس حال تک پہنچا، وہ حالیہ ہے، وہ اس حال تک پہنچا کہ میرے اور اس کے پردے درمیان جو کثافتوں کے پردے تھے وہ ہٹ گئے، میرا حسن رہا، اس کی چاہت رہی. وَهُوَ مُحْسِن وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیم کی اتباع میں وہ کھو گیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر اللہ نے ابراہیم کو تو خلیل بنایا ہے. اب نظم کلامی الہی کا منظر دیکھو، اعجاز دیکھو کہ جو ان راہوں سے، ان تصورات سے گزرا اسے مرتبہ احسان، جو اتباع کی حرمت میں آیا، تابع بن کر آیا، اس کا یہ مقام ہے. اور جس نے اپنے کردار میں تابع بن کر نہیں، متبوع بن کر جس کی تابع داری کی جائے، جس طرح میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے وقت کے ابراہیم ہیں اور اپنے زمانہ اور ملت ابراہیم کے اپنے زمانے کے آخری مہدی ہیں. تو مہدی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اتباع ہوگی. اتباع ہے نا، جس کی اتباع ہوگی وہ مہدی ہے. مہدی کیوں آئیں گے؟ ہمارے امام ہوں گے نا. مہدی امام بن کر آئیں گے، مقتدی بن کر تو نہیں آئیں گے، کیونکہ نقوش عظیمت ان کے پاس ہوں گے، کربلا سے لے کر شیب ابی طالب تک. اور جو خود دلہا ہے شیب ابی طالب کا، جو بنی ہاشم کی بارات لے کر چل رہا ہے، ساری دنیا گھٹ گھٹ سوتی ہے، ابو طالب کی آنکھ ہی نہیں لگتی. اگر کہیں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھ کے جو بوڑھے چھپر ہیں، اوپرلی جو حصے ہیں، یہ مندمل ہوتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، تو آنکھوں میں وفا کا نمک ڈال کر کہتے ہیں خبردار، تو سو گئی تو کائنات کا بخت سو جائے گا. حضرت ابو طالب شخصیت نہیں، نہ تاریخی شخصیت ہے، نہ تاریخ شاذ شخصیت ہے، ایسا نہیں ہے. یہ چھوٹا لفظ ہے، ان لفظوں کا قد چھوٹا ہے وجود ابو طالب علیہ السلام سے. وہ خود تاریخ کا عنوان ہے، وہ خود تاریخ کی حقیقت ہے. ان کو ہٹا دو. ابو طالب علیہ السلام جس طرح ہم نے ہٹایا ہوا ہے، شیعوں نے اپنے طرف سے صرف ایمان کے ٹوکرے میں ڈال کر رکھا اور سنیوں نے اپنے حساب سے، ہم نے ہٹایا ہوا ہے نا. تو ان کو ہٹا دو تو رسول کی سیرت کا باب ہی نہیں بن سکتا. تکمیل سیرت رسول کے لیے ضروری ہے کہ عینی شاہد جناب ابو طالب کی ذات کو سمجھا جائے. اب جب سورت یہ چوتھے 4 سن نبوی کو سورت اتری ہے، سورہ محمد، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، یہ شرط ہے نا جی، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ تو ایک ترغیب تھی، حکم تھا. سلام ابو طالب تیری سانسوں پر، تیری نالین رحمت سے اٹھنے والی دھول کو ہزاروں سلام. تو نے اس حوالے سے انتظار نہیں کیا کہ خدا کیا کہتا ہے. خدا نے کئی سال بعد کہا، ابو طالب نے اللہ کی مدد کئی سال پہلے فرمائی ہے. آپ ان کی سیرت کا جائزہ لیں. الہی نظام کے ٹائٹل پر جس وقت آپ آئیں گے تو رسول رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الہی نظام کے مبلغ ہیں. سب سے پہلے اس اسلام جو الہی نظام ہے، اس نظام کی نگرانی کا پہلا عنوان ہی ابو طالب علیہ السلام ہے. میں آج پڑھ رہا تھا، یہ بحمد اللہ تعالیٰ میں جس طرح کلامی الہی کی تلاوت کرتا ہوں باوضو ہو کر، اسی طرح میں کلام ابو طالب علیہ السلام کی بھی اسی طرح تلاوت کرتا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام تیری فکر رسا کی معراج دیکھوں یا مذہبی جوڑ توڑ دیکھوں، مذہبوں کا قد بہت بونا ہے، تم بہت بڑے ہو، بہت ہی بڑے ہو. وہ کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبرین کو دیکھا نا تو طبیعت مچل گئی. کہا میرے شہزادے، آپ کی زلفوں کا جو کنڈل ہے، خم ہے، یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی حامیم کی ہاں میں خم ہے. حامیم کی
ہمیں خم ہے۔ اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت جو ہے یہ صرف منصب نہیں ہے، الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے۔ اور فطرت کا زمانہ 3500 سال کا ہے عرب کے اندر۔ 3500 سال تک ملت ابراہیم کو کس نے تازہ اور زندہ رکھا ہے؟ اب یہ میری بات نہیں ہے، اب میں قرآن کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب الذی یراک حین تقوم، ہم وہ ہیں، حضور آپ کے مزاج کی حرمت کے لیے ایک جملہ، یہ جو لفظ الذی ہے ہماری علمی زبان میں اس کو اسم موصول کہتے ہیں، یہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے۔ پہلے جملے کے اندر جو ابہام پیدا ہوتا ہے اس ابہام کو الذی کے بعد والا جملہ دور کر دیتا ہے۔ مثلا سبحان اللہ، یعنی اللہ کا نام نہیں، یہاں صرف سبحان کوئی پاک ہے، الذی کوئی پاک ہے، کون پاک ہے؟ کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ کون پاک ہے۔ جب کہا نا اسرا بعبدہ، وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ شب معراج بھی ہے نا جی، وہ اب ہم دور ہو گیا تو سو یہاں بھی یہ فرمایا الذی، وہ ہے، وہ کون ہے؟ یراکا، جس نے تجھے تکنے میں اپنا وقت لگایا ہے۔ کب سے؟ حینا، ظرف زمان مبہم کے لیے یہ لفظ آیا ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا۔ ہماری قدرت کی نگاہوں نے تیری حرمت کا پہرا دیا وقت کے تصورات سے پہلے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، پھر ہم نے تیری عصمت مآب فطرت کے لیے جو راہ گزر خرام ناز کا جو راستہ تعین کیا، ہم نے ہر قدم پر طہارتوں کے دریا بہائے۔ تو جس باپ کی پشت میں آیا پہلے ہم نے اس کو سجدے کے نور سے سجایا ہے، تو جس ماں کے شکم سے آیا ہم نے ان کو سجدوں کے نور سے سجایا ہے۔ جب سجدے معراج پر پہنچے، ان سجدوں کی انتہا تیری ماں ہے یا تیرا بابا ہے؟ جو ان کے ذمہ کردار تھا فطرت کے اعتبار سے، وہ مؤثر فطری ٹھہر کر تمہیں پیدا کر کے انہوں نے کردار دے دیا۔ اب ایک اور حقیقت ہے، اے اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ طور۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ کا والد تو آپ ماں کے پیٹ میں تھے، چلے گئے، والدہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی آپ کی عمر کے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر اجازت ہو تو میں حضور کی ماں کا ایک معجزہ بیان کر دوں۔ ہائے ہائے، بڑی شان والی ماں ہے، بڑے مقام والا بابا ہے، 6 سال کی عمر ہے، دل میں تڑپ آئی، جس رانا جوان نے میرے ساتھ زندگی بتا کر مجھے یہ تحفہ عطا کیا ہے، حضرت عبداللہ حضور کے والد، ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ مدینے میں بنو عدی بن نجار کی حویلی میں مدفون تھے، تو اپنے سسر سے حضرت عبدالمطلب سے اجازت لے کر کہا بابا میں جانا چاہتی ہوں، اس ماہ جبی کو ان کی قبر پر پیش کر کے مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ تیری امانت میں باحفاظت لے کر آئی ہوں۔ اجازت ہو گئی، آئے، یہاں یہودیوں نے تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، خوف زدہ ہو گئیں، فوراً پلان کسا، اپنی لونڈی ام ایمن کو لیا، حضور کو لیا، بٹھایا، آگے جس وقت گئی نا، جو ینبوع البحر کا وہ جو شارٹ کٹ راستہ تھا مکے اور مدینے کا، اس طرف وہاں پہنچی تو ابوا کا مقام آیا تو جناب عزرائیل علیہ السلام آ گئے کہ بی بی جو آپ کے ذمہ کردار تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی ہے کہ بی بی کو تکریم کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پردہ اس حضمت الہی میں نور کے اندر وہ آرام فرما ہو جائیں، باقی ہم جانے، ہمارا محبوب جانے۔ تو جناب آمنہ کو چاہیے تھا، ممتا تھی، اور ایسا بیٹا جو سید المرسلین کا شان رکھتا ہو تو اپنے ارمانوں کا اظہار کرتی، مجھے وقت دیا جائے، مجھے یہ کی جائے، میرا بیٹا ہے فلاں ہوتا ہے نا، فطرت کے تقاضے تھے۔ سلام ماں تیری حرمت پر۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے عزرائیل ٹھہر جا ذرا، میں اپنے لخت جگر سے 2 باتیں تو کر لوں۔ کہا بھی کرو۔ اب باتیں یہ تھی کہ وہ اظہار افسوس کرتی یا اپنے ارمانوں کے اظہار حوالے سے کوئی بات کرتی۔ کہا کیا؟ بارک اللہ فیک من غلامی ان صحت ما ابصرت فی المنام انت تبعث فی الحل والحرام۔ یہ ماں کہہ رہی ہے نبی سے جو 6 سال کی عمر میں ہے، کہہ رہی ہے بیٹا
میں تک رہی ہوں اللہ نے اپنے خزانے کی ساری برکتوں کو سمیٹ کر تیری ذات کی آغوش میں رکھ دی ہیں، اور جو کچھ میرے رب نے مجھے منظر دکھائے اگر میرا دیکھنا صحیح ہے، انت تبعث فی الحل والحرام، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ نبی کی ماں جس کے ٹائٹل پر مذہبی جوڑ توڑ یہ ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھا، نبی کو نبوت کا شعور دے رہی ہیں، نبی کو نبوت کا شعور دے کر نبوت کا مستقبل متعین کر رہی ہیں، اور کہتی کیا ہے؟ فاللہ عنہا کا عن الاسنام ودین البر ابراہامی۔ جانتے ہو مکہ بتوں کی پلیدی سے بھرا ہوا ہے، کعبہ کے اندر بھی بت ہیں، پر میرے بیٹے ممتا کا ایک حق جتلاتی ہوں۔ کیا یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا، جنت کی دعا کرنا نہیں، ممتا کا ایک حق جتلاتی ہوں تجھ پر، میرے ماں ہونے کا حق یہ ہے کہ فاللہ عنہا کا، تجھے اس ذات کی عظمت کی قسم دیتی ہوں جس کا شریک کوئی نہیں ہے، نہ بتوں کے قریب جانا ہے نہ بت پرستوں کے قریب جانا ہے۔ الہی نظام کو جذباتی تسلسل نہیں، حکمت کے پیچھے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اچھا میں تمہیں یہ دیتی ہوں، ممتا کا حق کے طور پر کہتی ہوں کہ پہرا دینا میری بات پر۔ تو حضور نے حسرت سے دیکھا کہ جب ماحول کا اور کلچر کا ٹائٹل یہی ہے، نظروں سے سوال کیا تو مائی کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ وَدِينُكَ الْبَرِّ ابراہیمی، ہم ابراہیمی ہیں اور تیرا دین بھی ملت ابراہیم ہے۔ یہ بات ہو گئی، 36 سال بعد پہلی وحی نازل ہوئی حرا میں، اقرا پڑھو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ وحی کے تصورات تھے۔ آقا علیہ السلام کے نقشہ خیال میں بات آئی کہ مجھے وحی آ رہی ہے، پڑھو پڑھاؤ، میرے لیے کسی دین کا تعین کیا جا رہا ہے، مذہب کی شناخت پیش کی جا رہی ہے کہ میں اس کی تبلیغ کروں، تو اس کا ٹائٹل کیا ہے، وہ مذہب کون سا ہے؟ تو آواز آئی الہی، فرمایا حبیب ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تیرا دین وہی ہے جو تجھے تیری ماں بتا کر گئی ہے۔ کیا اعتماد خدا بندی ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بیان کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ یہ سارا ٹائٹل بیان کر کے کہا وہی دین ہے جو ماں بتا کر گئی ہے۔ تو یہ ماں کے جذبات کے ارتعاش کو قدرت نے قرآن بنا دے، اور اگر اس ماں کی بابت کوئی مولوی کوئی جھوٹ بولے ہم قبول کریں گے؟ اس لیے ملا ہمیشہ سے جھوٹا ہے اور ہمیشہ تک جھوٹا ہے، مولا اس وقت بھی سچا ہے آج بھی سچا ہے۔ تو کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اور میں نے ایسی 20 آیات جمع کی ہیں جو اتری بعد میں ہیں، اور ابو طالب علیہ السلام نے ان کا کردار پہلے دیا ہے۔ اور کہتے کیا ہے، مجھے عجیب تعجب ہوا، کوہ ہرا پر کوہ جبل ابو قبیس پر جس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام اونٹ چرا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر وہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کفار نے کہا لا الہ الا اللہ نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بھی غلطیاں ہیں ہماری، یہ الہی نظام کی پہلی اکائی ہے، الہی نظام کی۔ تو اللہ نے لفظ پیش نہیں کیے، اپنی الوہیت کا حسن سامنے رکھا ہے
اور اس کے اندر روحانی مقناطیسی قوت، اسپرچول میگنیٹ پاور جو ہے اس قدر عظیم ہے کہ جس کی نظر لڑ جاتی ہے، جو ادھر متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کو ٹائٹل کے طور پر مومن کہتا ہے۔ جب قرآن نے ٹائٹل کے طور پر اس کو مومن کہہ دیا، جب اس کا تشخص بدل گیا، نظام الہی کی برکات کا پہلا عنوان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جہاں ایمان ہے وہاں اخوت ہے۔ مسائل ہی حل کر دیے، ساری کائنات کے سارے مسائل حل کر دیے۔ جہاں اخوت ہے وہاں ایمان ہے، جہاں اخوت نہیں وہاں ایمان نہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کر بھی جھوٹا ہے، وہ کعبے کا امام ہو کر بھی جھوٹا ہے، جس کے اندر وہ فطری قوت نہیں، اخوت نہیں ہے۔ اور اسی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے مولا امام علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا جو پہلا جملہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی ساری کائنات کی ساری انسانیت کے سارے اصولوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں بیان کر دیا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے کہ اخوتیں دو ہیں۔ کتنی؟ ایک اخوت انسانی ہے اور دوسری اخوت ایمانی ہے۔ آگی نا بات؟ جو قرآن کہتا ہے مولا بھی وہی کہتا ہے۔ اس لیے الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے اس کا نگران سمجھ لو اور اس کا مبلغ سمجھ لو، یا اس عظمت پر جو فائز شخصیت ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ آج اگر پاکستان نے کو بچانا ہے، امت کو بچانا ہے، ملت اسلامیہ کو بچانا ہے، تو الہی نظام کا جو دستوری تسلسل جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے وہ امامت اور ولایت مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کی تراش خراش حجروں میں ہوئی ہے، نظام الہی عرش الہی اور لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے۔ میں نے عظیمت کی بات کہی تھی، آئیے عظیمت ابو طالب پر ایک نقطہ آپ کو سناتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے یا تو گھڑی تیز ہے یا پھر میں ماٹھا ہوں، کوئی نہ کوئی رولا ہے۔ شاید مجھے وہ کہتی ہے کہ یہ سنی ہے۔ ویسے بھی 10 منٹ ہیں۔ اچھا جی، وہ تو میرا استحقاق ہے نا جی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، الہی نظام کی ٹائٹل پر جب گفتگو فرمائی، تو کفار مزاحم ہو کر کہتے ہیں نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اونٹ چرا رہے تھے، آئے، ان کو پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے ہیں نہ کہنے دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو یہاں سے پکڑا، کعبۃ اللہ کے اندر لے آئے، فرمایا جس کا پیغام ہے اس کے گھر میں دو۔ اب کفار مکہ کا جم گھٹا ہے، او چپاڑ لگے ہوئے ہیں، تکیہ گاؤ تکیہ، بڑی ٹھاٹ پاٹ سے بیٹھے ہیں۔ تو کہتے کیا ہیں ابو طالب؟ فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَزَازَةً وَأَبْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا۔ بڑا جملہ بولا ہے، کہا عزیز جو کچھ وہاں کہہ رہے تھے نا، اب اس کو گج وج کے کہو۔ پنجابی میں ترجمہ یہ باں کڈ کے آخ لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ حالات کی سنگینی کیا ہے۔ عظیمت ابو طالب پر بات کر رہا ہوں، حالات کی سنگینی کیا ہے، معاملات کیا ہیں۔ تو جب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو کہا ہاں حالات کہ ہم تابع نہیں، حالات ہمارے تابع ہیں۔ فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَزَازَةً وَأَبْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا۔ کھل کے کہو لا الہ الا اللہ، واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ جب تک میرے ٹوٹے ٹوٹے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں نہیں ملایا جاتا تو میری ہڈیاں بھی تیری حمایت میں لڑیں گی۔ کھڑا ہو جا، کہو۔ آقا علیہ السلام نے پھر ادھر نظر گھمائی، پھر دیکھا کہ یہ کفار بپھرے ہوئے ہیں۔ سنیے، ابھی نظروں سے سوال تھا، جبرائیل آ گئے۔
آ کر کہنے لگے جہاں پناہ عالم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، جو بات بابا ابو طالب کہتا ہے خدا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ وہ جس کے جذبوں کے تلاطم کو قرآن بنایا جائے، جس کے احساسوں کے تسلسل کا نام قرآن ہو، تو مجھے بتایا جائے میں اس ابو طالب کو کہاں سے شروع کروں؟ اسی لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا نا جی، بڑا جملہ ہے، تو مولا کائنات کی دھاڑیں نکل گئیں۔ 85 سالہ بابا جا رہا ہے اور شیر خدا دھاڑیں مار کر رو رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ خدا کے آسمان سے بڑے جملے ہیں۔ کہا ابا طالب نسبت المستجیری وغیث المحول ونور الظلامی، بابا ابو طالب آپ کون ہیں؟ ساری کائنات پناہ لیتی ہے رسالت کے دامن میں، اور رسول نے پناہ لی ہے تیرے دامن میں۔ وغیث المحول، بادل برستے ہوئے تھک جاتے ہیں پر تو سخاوت کرتے نہیں تھکتا۔ ونور الظلمی، تجھے ابن ابو طالب لوگ کہتے ہیں، ابن عبد المطلب کہتے ہیں، تو بابا میری نظر ولایت تو کچھ ایک اور دیکھ رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، فطرت کا ایک پیمانہ ہے، کوئی ابن عبد المطلب ہو، ونور الظلمی، مجھے تو تم اللہ کے نور نظر آتے ہو۔ بولیے اس لفظ کو میں شیعہ کہوں یا سنی کہوں؟ اس لیے ان کے قد چھوٹے ہیں مذہبوں کے۔ اچھا پھر کہا بڑا جملہ عظیمت کا، فرمایا لقد حد فقدک اہل الحفاظ لقد کنت صلی علیک مولا النعمی۔ کہا بابا تیرے جانے سے غیرت مندوں کی کمر ٹوٹ گئی، اب الہی نظام پر پہرا دینے کے لیے غیرت ایمانی کا ہونا ضروری تھا۔ اب تو اسوہ غیرت تھا، بتا تیرے بعد ہم غیرت کا اسوہ کہاں سے لے گئے؟ غیرت مندوں کی کمر ٹوٹ گئی، خود اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ لا شریک ہو کر تیری ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ کدھر گئے مذہب شدب؟ روایتیں تو یہ کہتی ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا، تو جو عینی شاہد ہے وہ کہتا ہے کلمے سے پوچھو اس کو بچایا کس نے ہے؟ مولا بابا لقد کنت یصلی علیک مولا النعمی، جو نعمتوں کا مالک ہے، مولا ہے، وہ تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور اگلا جملہ بول کر سارے مذہب دفن کر دیے، مذہب شیعہ بھی دفن کر دیا، مذہب سنی بھی دفن کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ حضور عظمت الہی میں جا رہے ہیں، باہر سے آواز آئی، باہر سے قبلہ آواز آئی کہ بابا مر رہا ہے، بابا مر رہا ہے، میدان خالی ہے، ہم اپنا کام کریں گے۔ بابے کے کان میں یہ آواز پڑ گئی، سکرات لگی ہوئی ہے، سانسوں کی خیرات بابا دے رہے ہیں۔ آواز آئی نا تو عظیمت نے پھر چھلانگ لگائی، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا او کفار مکہ، تم کہہ رہے ہو میں جا رہا ہوں، میدان خالی ہے، انا علی و جعفر ثقتی عند احتدام امور القرابی، میں جا رہا ہوں، میرا اعتماد زندہ ہے، میں جا رہا ہوں، علی میرا اعتماد بن کر تمہارا مقابلہ کرے گا، جعفر جو ہے وہ میرا اعتماد بن کر تمہارا مقابلہ کرے گا۔ ان علی و جعفر ثقتی، میں جا رہا ہوں، میرا اعتماد زندہ ہے۔ اور جب رسول کو مشکل پڑے گی تو علی مشکل کشا بن کر آئیں گے۔ جب رسول کسی مشکل کی زد میں ہوں گے تو مشکل کشا علی ہوں گے۔ اور یہ ہے ہوا، خیبر پر مشکلات تھی نا، تو کیوں کہا ناد علی مظہر العجائب؟ یہ میرے لفظ تو نہیں، نہ شیعہ کے لفظ ہیں نہ سنی کے لفظ ہیں، یہ نبوت کے لفظ ہیں۔ علی کو بلاؤ، اس وقت نبی بھی اور امت بھی مشکل میں ہے، علی آئیں، نبی کی مشکل کشائی بھی کریں اور امت کی مشکل کشائی بھی کریں۔ حالات کی سنگینی تھی نا،
ہم اس کا ترازو نہیں کرتے مذہبی، یہ مذہبی لوگوں کو کام ہے. تو تحقیق کار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تحقیق کار دلیل کی حرمت کو سامنے رکھتا ہے. یہ نبوت کے الفاظ ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. اب ایسے خاص حالات کے اندر جب کفار مکہ کو دندان شکن جواب مل گیا تو پھر وہ ہاتھ ملنے لگے کہ اب کدھر جائیں. کفار مکہ کیا مذہبی جوڑ توڑ نہیں تھا، مذہبی لڑائی نہیں تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہے. کفار مکہ الہی نظام کو نہیں مانتے تھے، الہی نظام کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے جو مفادات ہیں وہ زد میں آتے ہیں، ان کی بدماشیاں زد میں آتی ہیں، ان کی کرپشنیں زد میں آتی ہیں، ان کی ناہمواریاں اور سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے عدم اعتماد کی فضا پیدا کی ہوئی تھی اور لوٹ کسوٹ ڈکیٹی مار یہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ زد میں، کیونکہ محمد کریم تو صاحب خلق عظیم ہے. اور سب سے پہلے یہ شاید آپ کے مطالعہ کا پہلا عنوان ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی عمر مبارک کے 12ویں سال ایک بٹالین بنائی تھی. کتنے سال؟ 12 سال کا پیغمبر ہے. روم سے آئے تاجر بختی اونٹ لے کر، ابو جہل نے خرید لیے. جب تاجر پیسے کے لینے کے لیے اس کے گھر گئے تو دھتکار دیا، نہ پیسے دیے نہ اونٹ دیے. تو شکایت لے کر وہ بڑوں بڑوں کے پاس گئے تو ہر ایک رئیس نے کہا وہ اتنا ظالم ہے کہ اس کے سامنے ہم بول نہیں سکتے، وہ چلاک بھی بہت زیادہ ہے، لڑاکا بھی بہت زیادہ ہے، بدماش بھی بہت زیادہ ہے. اب کوئی صورت نہیں. تو مایوس ہو کر وہ کعبۃ اللہ کے اندر آیا. اسے نہیں پتا کہ کعبہ قبلہ ہے، اس وقت تو اسلام تھا ہی نہیں. اس وقت وہاں اس نے تسکین محسوس کی. آقا علیہ السلام تہجد کی نماز میں آئے تو اس کو پریشان دیکھا، قریب جا کر بیٹھ گئے. بابا جی کیا معاملہ ہے؟ کہا چھوٹے بچہ سمجھ کر نا عمر کا. کہا یار چھوڑو پر مجھے اپنا دکھ رونے دھونے دو. آپ نے فرمایا نبوت کی جلالت سے فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے. معاملہ بیان کیا کہ مجھے یا میں پردیسی ہوں، غریب الدیار ہوں، مجھے لوٹ لیا گیا ہے اور ابو جہل نے یہ کیا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا دیکھیے نبوی غیرت اور عظیمت، مذہب ایک چور دروازہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اٹھا اللہ کا پیغمبر، ان کو بازو سے پکڑا. اس نے ایک دو مرتبہ چھڑانے کی کوشش کی کہ تو بچہ ہے، وہاں تو بڑے بڑے شاہ سوار اس کے کام سامنا نہیں کرتے، تو کیا کرے گا؟ کہا وہ اور ہیں، مجھے قدرت نے حقوق کی بحالی کے لیے بھیجا ہے. اگر آج محمد حق نہیں دلائے گا تو کون دلا سکتا ہے؟ گئے. اور یہ نہیں کہ چاچا جی انکل جی فلاں دروازے پر کھڑے ہو کر دستہ، ایسا نہیں. آپ نے ظالم کے دروازے پر نبوت کے پاؤں سے ٹھڈا مارا. اٹھ حقوق کو غصب کرنے والے، مجھے اللہ نے انسانی حقوق کی بحالی کے لیے مجھے متعین کیا ہے. اٹھ اس کے پیسے واپس کر یا اس کا مال واپس کر. ابو جہل کانپتا ہوا ہانپتا ہوا اندر گیا، پیسے لے آیا، معافی چاہی. تو ابو جہل کے جو گنڈے شنڈے رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا چودھری صاحب معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہیں 12 سال کا بچہ لگتا ہے، میں اس کے لفظوں کی زد کو برداشت ہی نہیں کرتا پایا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، اگر نہ ہوتا تو میں محل سمیت غرق ہو جاتا. وہ اس طاقت کو لے کر آیا تھا. پھر اس وقت آپ نے ایک بٹالین بنائی اپنے ہم عمر لڑکوں کی اور کہا جس کا جو کوئی بھی حق غصب کرے گا ہم اس حق کو چھین کر دیں گے. اب وہ بٹالین کام کرتی رہی 40 سال کی عمر مبارک تک. جب آپ نبوت کے اعلان کی عظمت میں آئے، چونکہ وہ نظام ان کا زد میں تھا، ان کی بدماشی نہیں چلنے دی، جب اس کو دینی تشخص ملا اس نظام کے ٹائٹل کو، تو اس وقت انہوں نے مزاحمت کی کہ اب محمد جو ہے وہ حکمرانی چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ مزاحم ہوتے ہیں. بت پرستی کوئی عقیدہ نہیں ہے، بتوں کو بطور شیلٹر استعمال کر کے وہ مد مقابل آ گئے. تو جناب ابو طالب کی غیرت نے کہا، بڑا جملہ بولا ہے، وَإِنَّن سَنَائِ، ہاں وہ کہتے ہیں وَإِنِّي عَائِبُ اللَّاتَ لَوْلَا رِدًا لَا نُمْتِرُ. تم کہتے ہو کہ لات عزات منات رس جائیں، ناراض ہو جائیں تو بارش نہیں ہوتی. آپ نے لات کو بھی لات ماری، عزات کو بھی لات ماری، توڑ کے پھینک دیا. کہا بارش ابو طالب کے کنٹرول میں ہے، جب چاہے آ جائے. یہ عظیمت اور غیرت ہے. وہاں سے اٹھے، آقا علیہ السلام کو سینے سے لگایا، کعبۃ اللہ کے قریب آ کر کھڑا کر کے کہا
یہ نہیں کہا کہ دعا مانگو یہ عجیب فلسفہ ہے. غیور آدمیوں کی جو عظیمت ہے خدا کے ہاں محبوب ہے. بے غیرت بندے کو خدا پسند نہیں کرتا، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے. خدا خود غیور ہے اور غیرت کو پسند کرتا ہے. یہ عظیمت کا عنوان ہے غیرت. تو کہا اے مہجبی رخ رحمت کو ذرا اٹھاؤ نا. آپ نے یوں دیکھا، ابھی نیچے کیا نہیں کہ آسمان کا سینہ کھل گیا، چھم چھم برسی، ندیاں نالے بھر گئے. تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر نا جھوم کر ایک شعر کہا، صحیح بخاری میں ہے، وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تیرے حسین چہرے کے حسن کی رعنائی کو بادل بھی برداشت نہیں کر پایا. تو نے دیکھا ہی تھا کہ بادل برس پڑا، بادل تھا ہی نہیں، پہلے بادل تھا ہی نہیں. کیا اعجاز ہے اور کیا یقین ابو طالب ہے نبوت پر. خود بزرگ تھے، متولی کعبہ تھے، آخری امام تھے، تو اپنا حوالہ کیوں نہیں پیش کیا؟ اس لیے ادب رسالت سکھانا چاہتے تھے انسانیت کو. لوگوں اب اصل آ گیا ہے، کائنات کا مالک آ گیا ہے، نظم کائنات اب محمد کے قدموں کے اندر ہے. اب جو کچھ کرے گا محمد کرے گا. ہم خدمت گزاری میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. یاد رکھو ایک جملہ بولا قبلہ، نبی ابھی 4 سال کا ہے تو کہتے ہیں تیرے چہرے کی رونق سے آسمان نے سینہ کھول دیا. سمال الیتامہ وہی آئی تھی حضرت ابو طالب پر؟ نہیں، اپنی نور بصیرت سے تک رہے تھے. اے مہجبی، اے عبداللہ کے یتیم، تو یتیم نہیں، سمال الیتامہ تو یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. یلوزو بہل اللہ کو بنی ہاشم. یہ جملہ بہت بڑا ہے. لوگوں بنی ہاشم کا جو معاملہ تھا تمہارے سامنے ہے. محمد آئے ہیں، بنی ہاشم کے گھر سے فقر و فاقہ نکل گیا ہے، اب دولتیں طواف کرتی ہیں بنی ہاشم کا. یلوزو بہل اللہ کو بنی ہاشم، ان کی دامن میں پناہ لیتے ہیں. وفضائل النعمی، اب نعمتوں کا رخ قدرت نے محمد کے گھر کی طرف. ہمارے جب وہ عینی شاہد کہتا ہے کہ خدا کی ساری نعمتوں کا رخ قبلہ حرم نبوت تھا، تو تاریخ دان کو کیسے خواب آیا کہ محمد غریب تھے، عبداللہ غریب تھے، عبد المطلب غریب تھے؟ یہ ڈرامے بازیاں ہیں. بہرحال وہ آخری جملہ سماعت فرمائیے. مولا فرماتے ہیں وصال کے وقت، اے صاحب عظیمت، اے اللہ کی غیرت کے عنوان، اے اللہ کے انتخاب، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ وحدہ لا شریک کے وفادار، اے محمد کے دلدار وفادار، آپ جا رہے ہیں حضور عظمت الہی میں، پر آج نقشہ کائنات بدل گیا ہے. نظم کائنات کے اندر یہ ایک تصور موجود ہے. جب کوئی دنیا سے اٹھتا ہے تو ہم استرجاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف جا رہا ہے. بابا تیری موت بڑی عجیب ہے. وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، میں تک رہا ہوں تیرا رب اپنی رضاؤں کا نور لے کر تجھے ملنے آیا ہے. وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، کیوں ملنے آیا ہے؟ لَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَى خَيْرُ أَمِي، اللہ نے آپ کی وفاؤں کو دیکھا ہے، اس لیے حیا کر کے. اور یہاں قرآن بھی اندر بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو دوستان محترم، ابو طالب علیہ السلام شخصیت نہیں کہ کسی تشخص میں ہم ان کو بیان کریں. ابو طالب اللہ کا اعتماد، رسول کا اعتماد، خدا کی غیرت کا عنوان، عرب کی حمیت کا پہلوان. بنی ہاشم میں ہے. حضرت عبد المطلب کا ٹائٹل یہ نہیں تھا کہ عبد المطلب، ان کو مطعم الطیر کہتے تھے. یعنی یہ خاندان اپنی عظمت میں اتنا بلند ہے کہ لوگوں کو تو یہ دیتے ہی دیتے تھے، کھلاتے ہی کھلاتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں کسی پرندے کو، چرندے کو، درندے کو بھوکا نہیں سونے دیا. اس قدر یہ سخیوں کا خاندان ہے. تو میں چاہوں گا ہم سخاوت ابو طالب سے بھیک مانگتے ہیں ان کی عظیمت کی. اس وقت پاکستان پر کڑا وقت ہے، عالم اسلام پر کڑا وقت ہے، امت مسلمہ پر کڑا وقت ہے. لہذا ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے الہی نظام کی بحالی کے لیے. اس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں، نہ ہماری نجات ہے.
ایران کی سرحدوں پر تک رہا ہے نا کافر، اس لیے تک رہا کہ یہ ایرانی ہیں، اس لیے تک رہا ہے کہ ایران والوں کا تعلق کربلا سے بھی ہے، صفین سے بھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ مٹاؤ نقشہ صفین کو، نقشہ کربلا کو بھی، جو امت کو ہر دم ہر لمحہ تازہ رکھتا ہے۔ آؤ امت نے اگر بچنا ہے یہ شیعہ سنی کے ڈرامے سے نکلو، کربلائی ہو جاؤ، بو طلبی ہو جاؤ، اسی میں عافیت ہے، اسی میں وحدت ہے۔ جس ذات پر خدا اعتماد کرتا ہے امت کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ کردار دینے میں مشقت ہے، ایسا ہے نا، دینا پڑتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی 50 سالہ حیات عصمت کا جہاں تک مجھے نقشہ علم کے اندر کوئی وجود ملا ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کو سب کچھ دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ یہ مزاج ہے اسلام کا، جو اس کو دیتا ہے اس کی تکریم بھی ہوتی ہے، لیتا کچھ نہیں ہے وہ ابو طلبی ہے۔ جو اسلام اور منبر کو بیچتا ہے وہ ابو طلبی نہیں، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ تاجر ہے۔ وہ کون ہے؟ اس لیے تاجروں سے بچو اور عظیمت کے جذبوں کے ساتھ سرشار ہو کر ابو طالب علیہ السلام کی عظیمت کو اسوہ نور بنا کر، کیونکہ مولا کائنات نے بھی ابو طالب کے اسوہ عظیمت کو نور بنا کر سامنے رکھا ہے اور ہر سانس میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کتنی عظیمت ہے۔ اصبرن یا بنیا فاصطبر وحجا کل حی مسیر الی الشوب۔ ہر روزانہ علی کے کان میں کہتے ہیں جاؤ محمد کے مقتل پر سو جاؤ۔ سلام علی تیرے جذبوں کو، تو نے یہ نہیں کہا کہ بابا آج جعفر کو بھیج دو، تو نے یہ کبھی نہیں کہا آج عقیل کی باری ہے۔ 3 سال تک علی مقتل نبوت پر شیب ابی طالب میں سویا ہے۔ شب ہجرت کسی نے پوچھا علی نیند آ گئی تھی تلواروں کے سائے میں؟ ہاں آ گئی تھی جی۔ تو یہ تو میری پریکٹس تھی، یہ تو ایک رات ہے میں 3 سال تک تلواروں کے سائے میں سویا ہوں۔ تو اس لیے وہ سیکھو، مذہب نہ سیکھو۔ مذہب تراش خراش ہے حجرے کی، اور الہی پیغام میں عظیمت ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جب تک امت عظیمت کی راہ پر نہیں آئے گی، رخصتوں سے تسبیح پڑتی رہے گی تو کچھ بھی نہیں بڑھے گا۔ آج ایران مارا جا رہا ہے، کل پاکستان کی باری ہے۔ اس لیے کفر کے سامنے ابو طالب علیہ السلام کی صف میں آ جاؤ، ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب مولا کائنات علیہ السلام کے نظام امامت اور ولایت کو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں۔ علماء تشیع سے میری گزارش کر دیں کہ قبلہ بابا جی کہ مدارس میں مذہب نہ پڑھاؤ، یہ آپ نے حجرے میں بڑھائے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مدارس میں الہی نظام پڑھاؤ اور ولایت مولا کائنات پڑھاؤ۔ ولایت مذہب نہیں، عقیدہ نہیں، الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے۔ جو الہی نظام کے دستوری تسلسل سے ہٹا ہوا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، وہ صہیونی ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ میں نے جو منٹ آپ کے زیادہ لیے میں معذرت چاہتا ہوں اعلانیہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شیعہ تھک بڑے جلدی جاتے ہیں۔ ابھی فیصل آباد میں قبلہ گیا، وہاں عرس ابو طالب منایا گیا۔ آپ تھے نا قبلہ، وہ انہوں نے 2 مرتبہ بکروں کے ساتھ 200-300 بکرا انہوں نے ذبح کیا تھا۔ وہاں باقی مقررین بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ خطاب کرتے رہے، میں نے 3.5 گھنٹے خطاب کیا۔ ٹس سے مس نہیں ہوئے، نعرے مارتے رہے اور لڈیاں ڈالتے رہے، بگڑے ڈالتے رہے۔ تو یہ تھا